اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ النوح تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الجن کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کی وجہ تسمیہ، اس کا نام جن رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ جنات کے احوال اور ان کے اقوال مینز ان کا باہمی مکالمہ، جو کہ انہوں نے آپس میں ڈسکشنز کی، اور یہ واقعہ اس سورہ کے بالکل آغاز میں ہے، اور اس کا شان نزول انشاءاللہ ہم پہلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے، اس واقعے کا ذکر ہے ابتدا میں، اور اسی سے ریلیٹ کیا گیا اس سورہ کو، اور اس سورہ کو نام بھی وہی دے دیا گیا۔ لفظ جن، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو لفظ جن ہے، اس کے لفظی معنی ہے پوشیدہ، کسی چیز کا پوشیدہ ہونا۔ کوئی چیز اگر حواس سے پوشیدہ ہو تو اس کو جن کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو اپنی 5 سینسز سے محسوس نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تشریح ہے لفظ کی، یہ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسی لفظ سے آگے ڈیٹیل، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا لازمی اس لیے سمجھا لفظی معنی، کہ آگے چل کے ہم ایک ایسی ڈسکشن پڑھیں گے کہ جو اب سے پہلے ہم نے نہیں سنی ہوگی، کائنڈ آف کہ ہم میں سے 90% یہ جانتے ہوں گے سورۃ الجن قرآن کریم میں ہے، اور یہ پارہ نمبر 29 میں ہے، اور اس میں جنات کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ لیکن ایک گروپ ایسا ہے علماء کا جو یہ کہتا ہے کہ یہاں مراد جنات نہیں بلکہ انسانوں کے گروہ ہی ہیں، اینڈ دیٹ از اسٹرینج۔ تو ہم لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جنات اصل میں وہ جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا ذکر سورۃ الرحمن میں بھی ہوا، سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کیا ہے کہ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2 گروہوں سے مراد کیا ہے؟ جنات اور انسان۔ بالکل اسی طرح ایک آیت میں، سورۃ الرحمن کی آیت میں ذکر ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ تو یہاں بھی الگ سے جنات کو نامزد کیا گیا اور اس کے ساتھ انسانوں کو نامزد کیا گیا۔ تو بہرحال اگر ہم اس ڈسکشن کو سٹارٹ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ کمیونٹی کا نیم ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے جن کو جنات کہا جاتا ہے اردو میں، اور عربک میں لفظ جو جن ہے یہی بیسیکلی جمع ہے۔ اس کا واحد جو ہے وہ جنیون ہے، جیسے کہ ہم روم پڑھتے ہیں لفظ، یہ جمع ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ رومی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم اردو میں پروناؤنس کریں گے تو ہم جن کو تشدید کے بغیر کریں گے، لفظ جن پڑھیں گے۔ عربک میں تشدید کے ساتھ ہے تو ہم مشدد پڑھیں گے جن۔ ٹھیک ہے، تو اگر اردو میں پروناؤنس کریں گے فور شور جن ہو جائے گا اور جنات ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جن اردو لغت کے اعتبار سے ہم پڑھیں تو واحد ہے، اور جنات اس کی جمع ہے، جبکہ عربک میں لفظ جن جو ہے وہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے اور تشدید کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں یہ سورہ کے حوالے سے۔ اور یہ سورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے، اور اس حوالے سے علماء کا آپس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی تمام علماء متفق ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مکی زندگی کے کس دور میں نازل ہوئی، یعنی آیا یہ ابتدائی نبوی دور کی بات ہے جب اس سورہ کا نزول ہوا، یا اختتامی؟ دونوں کے حوالے سے روایات ہمیں ملتی ہیں، دونوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، صحیحین میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے غرض سے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اوقاس کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جنات کا آسمان کی طرف پرواز کرنا بند ہو چکا تھا۔ وہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے تھے۔ شہاب ثاقب کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم نے پارہ نمبر 23 میں پڑھی ہوئی ہے۔ سورہ کا
لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور یہاں شارٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک ایسا ٹول ہے، ایسے اوزار ہیں کہ یعنی ایسے ایز اے ویپن یہ یوز کیے جاتے ہیں کہ جب جنات آسمان کی طرف موو کریں تو پھر ان کو یہ شہاب جلتا ہوا انگارہ، یہ جلتا ہوا شعلہ، ایک آگ کا ہتھوڑا ان کو پڑتا ہے، اور ان کو یہ بیسیکلی ان کے لیے ریزسٹنس ہے کہ وہ آسمان کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو جنات نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اب ہم نہیں جا سکتے، اس سے پہلے ان کی رسائی جو ہے وہ ممکن تھی، اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں سورۃ البقرہ میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور وہاں پر بھی ہم نے کچھ روایت کی روشنی میں تفسیر پڑھی ہے۔ بہرحال جب ان کا داخلہ منع ہوا تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے قوم کے سرداروں سے کیا۔ جنات نے جب اس چیز کو نوٹس کیا کہ اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، اور کچھ ایک دوسری روایت میں نا ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ انہوں نے یہ ماجرا ابلیس سے آ کر کہا، تو وہ بولا، اس نے کہا کہ ضرور ایسا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کی طرف تمہارا جانا، تمہارا آسمان کی طرف بلند ہونا روک دیا گیا ہے، اس لیے زمین میں ہر طرف پھیل جاؤ، زمین کا گوشہ گوشہ چھان ڈالو اور اس حادثہ کا سراغ لگاؤ کہ آیا ایسا کون سا حادثہ، ایسا کون سا واقعہ ہے جو اب ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اور پہلے ہم آسمان تک جا سکتے تھے لیکن اب نہیں جا رہے۔ تو جنات کا وہ گروہ جو تہامہ کے علاقے میں چکر لگانے کے لیے آیا تھا، انہوں نے ایک وادی تھی اس علاقے میں نخلا، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے وقت پایا۔ آپ صبح فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جنات کا گروہ جو ہے وہ بیسیکلی اسی وجہ سے زمین میں چکر لگا رہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اب اوپر نہیں جا رہے، آسمان تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے پایا تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کلام الہی سنا جنات نے، تو کہا کہ بخدا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنے قوم کی طرف گئے اور جو سنا تھا انہیں جا کر بتایا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ مکی دور کے ابتدا ہی میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ واقعہ ابتدا ہی میں وقوع پذیر ہوا ہوگا۔ جنات کی آسمان کی طرف پرواز نزول وحی کے ساتھ ہی بند کر دی گئی تھی۔ تو علماء کا جو گروہ اس بارے میں کہتا ہے کہ مکی دور کی ابتدا میں یہ سورہ نازل ہوئی، وہ اس روایت سے دلیل پکڑتا ہے، اور حضرت ابن عباس ہی سے ایک دوسری روایت بھی مروی ہے کہ جس میں طائف سے واپسی کے وقت نخلا میں قیام اور جنات کی حاضری کا بیان ہے۔ اور طائف کا سفر جو ہے وہ کب ہوا تھا؟ 10 نبوی میں پیش آیا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اب یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ آیت قرآنی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ اس سورہ میں جن جنات کے گروہ کا ذکر ہے وہ مشرک اور بے دین تھے، اور جس جنات کے گروہ کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ انبیاء اور آسمانی کتب پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یعنی all sum is، اگر سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کریں اور اس میں جو جنات کے گروہ کا ذکر ہے لاسٹ رکوع میں، وہ اہل کتاب جنات تھے، اور جو سورۃ الجن میں ہم جن جنات کا ذکر پڑھ رہے ہیں یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، یہ بے دین جنات تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ واقعات ہیں۔ اور سفر طائف کی اگر بات کریں تو یہ سفر جو ہے وہ آخر میں یعنی نبوی دور کے اختتام پہ وقوع پذیر ہوا تھا، کہ جب آپ طائف میں گئے تھے تبلیغ کی غرض سے، اور اس کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ واقعہ معراج جو ہے اس کا وقوع پذیر ہونا ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اور پھر اس کے بعد ہجرت، یعنی یہ 10 نبوی کا دور تھا، اختتامی دور تھا نبوی اعتبار سے مکی دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم مکی دور کی بات کریں گے تو یہ نبوی تھا، ٹھیک ہے، 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی۔ اگر ہم ہجرت کے بعد کی بات کریں تو یہ نبوی دور تو تھا ہی، لیکن ہجری دور کہا جاتا ہے اس کو، اور اسلامک ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا، جناب عمر کے دور سے۔
تو ابھی ہم نے اتنی ڈسکشن کی کہ مکی سورہ تو ہے اور اس حوالے سے بھی کہ آغاز ہے یا اختتام ہے، تو اگر ہم غور کریں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو سفر طائف میں جنات تھے وہ اہل کتاب تھے، جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہے، وہ اختتامی دور تھا، تو یہ جو ہے وہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ جنات اکثر جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے۔ بہرحال ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا آگے جانے سے پہلے، وہ بالکل سٹارٹ میں تھا، اور میں نے جنات کے نام کا مفہوم اردو میں، ٹھیک ہے، اور ہماری لغت کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے، اس پر ڈسکشن کی اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب جنات کے وجود کا ہی بیسیکلی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا خیال کیا ہے کہ جنات کے بارے میں جو قصے اور واقعات جو ہیں وہ مشہور ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے جنات، بلکہ انسانوں کے ہی گروہوں کو جن کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ جو جنگلوں اور صحراؤں اور پہاڑوں میں آباد ہیں، دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ویرانوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ عام آبادیوں میں وہ دکھائی نہیں دیتے اور نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، اسی لیے ان کو جن کہا گیا۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو؟ وہ جو دور دراز دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، اور وہ عام عوام الناس سے گلتے ملتے نہیں ہیں، وہ انسانوں کے گروہوں کو جن کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جن کے لغوی مفہوم سے نظروں سے اوجھل سے مراد وہ انسانوں کا گروہ ہے جو عام طور پر لین دین کے معاملات اور ایک محلہ، ایک گلی والا ماحول، اس میں وہ نہیں رہتے، بلکہ وہ الگ تھلگ ویرانوں میں رہتے ہیں، اس لیے انسانوں کے ہی اس گروہ کو جن کہا جاتا ہے۔ یا کچھ کہتے ہیں کہ جنات سے مراد وہ انسان ہیں جو کھل کر قرآن کریم سننے کی جرت نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے اس چیز کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کریم سے ہی اس کی دلیل نکالنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو ہی یہاں جنات کہا گیا اور جنات الگ مخلوق نہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے دیگر بہت سے مقامات کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت خود کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ انسانوں کا گروہ الگ ہے اور جنات کا الگ ہے۔ یہ چیز انکار کرنا گو کہ قرآن کریم کی دیگر بہت سی آیات کا انکار کرنا ہے جن میں جنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، سورۃ الرحمن۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا، آگ کے شعلے سے۔ تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ جنات بھی مخلوق ہیں اور آگ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سے مقامات پہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر جن انسانوں ہی کے لیے کوئی مخصوص گروہ کا نام ہوتا تو پھر الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انسانوں کے تو بہت سے گروہ ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک وہی گروہ کو اسپیشل مخاطب کیا جائے جو جنگلوں میں رہتا ہے۔ اور اسپیشلی تخلیق کے اعتبار سے ذکر ہے یہاں پر، ہم نے پیدا کیا، عبادت کے لیے کیا، انسان کو مٹی سے کیا، جنوں کو آگ سے۔ تو آیات قرآنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی تخلیق انسان سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ شیطان جو ہے وہ بھی جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث اس کو مردود قرار دے دیا گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں بھی، شیطان کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کی۔ تو بہت سے دلائل ہیں قرآن کریم میں، ہم ان سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جنات ایک الگ گروہ، ایک الگ کمیونٹی، ایک الگ مخلوق ہیں، انسان نہیں ہے، یا انسانوں کے گروہوں کو یہاں یا کہیں بھی جن نہیں کہا گیا، بلکہ تخلیق کا بھی الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنات کی خصوصیات انسانوں سے الگ ہیں، ان میں سے بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات نوع انسانی کے افراد نہیں بلکہ الگ مخلوق ہیں۔ شیطان جن ہی تھا نا،
اس کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ذکر ہے؟ ان ذکر ہوا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جنات کے اندر الگ خصوصیات ہیں اور انسانوں کے الگ، اور ان دونوں کی خصوصیات جو ہیں وہ آپس میں بہت سی ایسی ہیں جو سملر نہیں ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ اور بہت سی روایات ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بہت سے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اگر ہم غیر جانبداری سے ان تمام چیزوں کو دیکھیں پرکھیں تو یہ چیز ہمارے سامنے بالکل کلیئرلی آ جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈوپٹ نہیں کر سکتے، اس عقیدے کو، اور اس کو مان نہیں سکتے کہ جس میں لوگ یہ کہتے ہیں، ان علماء کا، ان گروہ کا یہ تعلق ہے کہ یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ بیسیکلی جنات اور انسان، جن الگ مخلوق نہیں ہیں، انسان ہی ہیں، اور انسانوں کے گروہ کو جن کہا گیا۔ تو ہم اس کا الحمدللہ اب اس قابل ہیں کہ ہم دیگر قرآن کریم کی آیات کے ریفرنسز سے جواب دے سکیں، اور ہم بتا سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو بھی پیدا کیا، انسانوں سے پہلے پیدا کیا، اور یہ مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان کے بارے میں کلیئرلی، ان کی تخلیق کے بارے میں، ان کی رہائش کے بارے میں، ان کے کہہ لیں لائف سٹائل کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے۔ سورہ کی ابتدا میں بیان یہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ان پر ایمان لے آیا، اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اللہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور پھر وہ آسمان کی طرف رخ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ذکر ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح بہت سے فرقے ہیں، بہت سے گروہ ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، نیک ہیں اور بد بھی ہیں، الغرض کے ہر طرح کے جنات ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب عز و جل کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا، لپیٹ لیے جانے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر مسجدوں کا ذکر ہوا، پوائنٹ نمبر 5 دیکھیے گا، اس میں ہم پڑھیں گے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور آخر میں اگر اس سورہ کی اپنے سے پچھلی سورہ کے ساتھ ہم مناسبت دیکھیں تو یہ واحد سورہ ہے کہ جو اپنے سے پچھلی سورہ سے مناسبت نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کا مضمون بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پچھلی سورہ میں جناب نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کی قوم، ان کے احوال کا ذکر تھا، اور اب جو نیکسٹ ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ واقعہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونے والے ایک اس واقعے کا ذکر ہے جس میں جنات نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ دونوں کا آپس میں مضمون کے اعتبار سے خاصی ڈیفرنٹ ہیں، کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا ابتدائی تعارف کو، تاکہ آگے چل کے ابتدائی تفسیر ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔